الله وجوها لم تزل مثل السحاب. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیز طلبہ، چونکہ آج کے اس درس میں ہم باقاعدہ کتاب کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس لیے رجوع اللہ ہو کر دعا پڑھ لیں. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتاب البیوع. البیع ينعقد بالإیجاب والقبول اذا كان بلفظ الماضی. جیسا کہ آپ حضرات کو گزشتہ درس میں ایک بات بتا دی گئی تھی کہ قدوری میں طالب علم کو کل 3 کام کرنے ہیں. پہلا کام تصحیح عبارت مع ترجمہ، دوسرا کام عبارت کی وضاحت، تیسرا کام عبارت کے ماتحت آنے والے عصری اور جدید مسائل کا انطباق. اب یہ تینوں کام ہم بالترتیب اس عبارت کو لے کر شروع کرتے ہیں. پہلا کام ہے تصحیح عبارت مع ترجمہ. البیع ينعقد بالإیجاب والقبول اذا كان بلفظ الماضی. بیع منعقد ہوتی ہے ایجاب و قبول کے ذریعے جبکہ ایجاب و قبول کے صیغے ماضی سے ہوں. اس عبارت کی وضاحت میں چند باتیں اجزاء کے اعتبار سے اگر تقسیم کر لی جائیں تو تیسیر اور تسہیل ہوگی. سب سے پہلے نمبر پر انعقاد کا مفہوم کیا ہے. نمبر 2 ایجاب و قبول کی تعریف کیا ہے. نمبر 3 بیع منعقد کیسے ہوتی ہے. نمبر 4 انعقاد بیع کی شرط کیا ہے. جہاں تک انعقاد کے مفہوم کا تعلق ہے، صاحب جوہرہ نے لکھا ہے انضمام کلام احد المتعاقدین الی الآخر. متعاقدین میں سے ایک کا کلام دوسرے کے کلام سے مل جائے. مثلا ایک نے کہا کہ میں نے یہ چیز 10 روپے میں بیچ دی. یہ بائع کا کلام ہو گیا. مشتری نے کہا جی ہاں میں نے اس کو خرید لیا. وہ اس کا کلام ہو گیا. تو ایک کا کلام دوسرے سے یہ کیا ہو جا رہا ہے؟ مل جا رہا ہے. اس کو کہتے ہیں انعقاد. ایجاب و قبول کی تعریف میں فقہا یہ لکھتے ہیں کہ بائع اور مشتری میں سے جس کی طرف سے پہل ہو، بائع کی طرف سے بیچنے کی پہل ہو یا مشتری کی طرف سے خریدنے کی پہل ہو. مثلا ایک قلم ہے، بائع یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ قلم 10 روپے میں فروخت کر دیا. تو یہ بائع کا یہ جو جملہ ہے یہ ایجاب ہو جائے گا کیونکہ اس نے بیچنے میں پہل کیا. اور مشتری اگر کہے جی ہاں میں نے اسے خرید لیا تو اس نے گویا کہ سیکنڈ نمبر پر کلام کیا ہے، اس لیے اس کا یہ کلام قبول ہوگا. اس کے برعکس بائع کے پاس موجود قلم کے خریداری میں اگر مشتری پہل کرے، مثلا مشتری اور خریدار یہ کہے کہ میں نے یہ قلم 10 روپے میں خرید لیا، تو اس کا چونکہ کلام فرسٹ نمبر پر ہے، پہلے نمبر پر ہے، اس لیے مشتری کا یہ کلام ایجاب ہو جائے گا. اب اگر بائع یہ کہتا ہے کہ میں نے اسے 10 روپے میں بیچ دیا تو اس کا یہ کلام چونکہ سیکنڈ نمبر پر ہے، دوسرے نمبر پر ہے، اس لیے اس کا یہ کلام ایجاب نہیں ہوگا بلکہ قبول ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ متعاقدین بائع اور مشتری میں سے جو پہل کرے اس کا کلام ایجاب ہوگا، اور جو دوسرے نمبر پر اس کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے، تو اس کا وہ کلام قبول کہلائے گا. تیسرے نمبر پر جو بات عرض کرنی ہے کہ بیع منعقد کیسے ہوتی ہے، تو بیع کے انعقاد کے لیے ضروری ہے کہ بائع کی طرف سے ایجاب بھی ہو
اور مشتری کی طرف سے قبول بھی ہو. اگر ایجاب پایا گیا قبول نہیں پایا گیا تو بے کا انعقاد نہیں ہوگا، بے منعقد نہیں ہوگی. قبول پایا گیا لیکن ایجاب ہی نہیں پایا گیا تو بھی جو ہے نا بے منعقد نہیں ہوگی. اور قبول جو ہوگا وہ لفظی اعتبار سے قبول ہوگا، باقی معنوی اعتبار سے وہ قبول نہیں بلکہ ایجاب ہوگا. جیسے کہ ذکر کیا گیا ہے جس کا کلام پہلے نمبر پر ہوگا وہ قبول نہیں ہوگا بلکہ ایجاب ہوگا. تو بے کے منعقد ہونے کے لیے ایجاب کا بھی ہونا ضروری ہے، چاہے وہ ایجاب بائع کی طرف سے پایا جائے چاہے مشتری کی طرف سے پایا جائے. اور قبول کا بھی ہونا ضروری ہے، چاہے یہ لفظ قبول بائع کی طرف سے ہو یا مشتری کی طرف سے ہو. جب ایجاب اور قبول دونوں پایا جائے گا تو بے منعقد ہو جائے گی. چوتھے نمبر پر ذکر کرنا ہے انعقاد بے کی شرط، جس کو مصنف علیہ الرحمٰن نے اذا کانا بلفظ الماضی میں بیان کیا کہ یہ بے منعقد ہونے کی شرط یہ ہے کہ ایجاب کا صیغہ اور قبول کا صیغہ ماضی سے ہونا چاہیے. اگر اس نے امر استعمال کر لیا بیع تو اس کو بیچ، یا اس نے استقبال کا صیغہ استعمال کر لیا ابیعو میں اس سامان کو بیچوں گا، تو امر اور استقبال کے صیغے سے بیع کا ایجاب نہیں ہوگا اور نہ ہی بیع کا قبول ہوگا کہ میں اس کو خریدوں گا، نہیں ہوگا. ایجاب اور قبول کے صحیح ہونے کے لیے لفظ ماضی کا ہونا ضروری ہے. مثلا ایک شخص کہے بعتو هذه القلنسوة بعشرة دراهم، میں نے اس ٹوپی کو 10 درہم کے عوض فروخت کر دیا. بعتو فعل ماضی صیغہ واحد متکلم بیچ دیا. سامنے والے مشتری نے کہا اشتریتو میں نے اسے خرید لیا، تو یہ بے منعقد ہو جائے گی کیونکہ ایجاب و قبول کا صیغہ ماضی سے ہے. اگر ان میں سے دونوں مستقبل سے ہوں یا دونوں میں سے کوئی ایک مستقبل سے ہو تو بے کا انعقاد نہیں ہوگا. معلوم یہ ہوا کہ بے کے انعقاد کے لیے ماضی کا صیغہ ایجاب اور قبول دونوں کا ہونا چاہیے، دونوں ماضی کے صیغے سے ہونا چاہیے. یہ تو آپ حضرات کے سامنے عبارت کے ماتحت یہ 4 چیزیں آپ حضرات کے سامنے پیش کی گئی اجزاء کی شکل. اب اس کو صورت مسئلہ سے اور واضح کرتے چلتے ہیں کہ ایک شخص کے پاس قلم ہے اور وہ اپنی قلم کو ہاتھ میں لے کر کہہ رہا ہے کہ میں نے اس قلم کو 2 روپے کے عوض بیچ دیا. اب آپ دیکھ رہے ہیں اس کا یہ کلام فرسٹ نمبر پر ہے تو وہ ایجاب ہے. نمبر 2 بیچ دیا صیغہ ماضی ہے. سامنے والا کہتا ہے میں نے اسے خرید لیا تو یہ قبول ہے، سیکنڈ نمبر پر ہے، اور اس کا وہ جو صیغہ ہے وہ بھی فعل ماضی سے بے منعقد ہو گئی. پتہ یہ چلا دکاندار صیغہ ماضی سے ایجاب کرے اور خریدار صیغہ ماضی سے خریدنے کا اظہار کرے تو بے منعقد ہو جاتی. اب اس عبارت کے ماتحت تیسرا جو کام ہے عصری اور جدید مسائل کا انطباق. سب سے پہلا عصری مسئلہ طالب علم کے سامنے یہ رکھا جاتا ہے کہ آج کل بڑے بڑے شہروں میں مال بنائے گئے ہیں. اس مال کے اندر ضروریات زندگی کا سارا سامان A to Z اشیاء موجود ہوتی ہے، جس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے بڑی عمارت ہوتی ہے، فلور در فلور اس کے ہوتے ہیں. آپ گیٹ میں داخل ہوں، آپ کو اگر کم سامان لینا ہے چھوٹی باسکٹ لے لیجیے، آپ کو درمیانی درجے کا سامان لینا ہے درمیانی درجے کی تعداد میں تو بڑی باسکٹ لے لیجیے، اور اگر آپ کو زیادہ مقدار میں سامان لینا ہے تو ٹرالی لے لیجیے. اب خریدار اندر گھسا، اس نے ٹرالی لیا اور جو ہے نا اندر جا کر وہ رن وے اندر جا کر وہ چل رہا ہے تو اندر ہر قسم کی مبی پروڈکٹ، ہر سامان، کھائی جانے والی چیز، پہنی جانے والی چیز، استعمال کی جانے والی چیز ساری کی ساری اندر رکھی ہوتی ہے. اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ وہاں کوئی فروخت کرنے والا بائر آپ کو نظر نہیں آئے گا. چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا پرائز لکھا ہوا ہے یہ 5 روپے کی چیز رکھی ہوئی ہے، اس کا پرائز لکھا ہوا ہے یہ 100 روپے کی. اب مشتری اندر داخل ہوتا ہے اور وہ اپنی پسند کی چیز دیکھتا ہے کہ ہاں یہ میرے کو پڑ رہی ہے، وہ سیدھا اٹھاتا ہے اور اپنے ٹرالی میں ڈالتا ہے. نہ وہاں ایجاب ہو رہا ہے نہ وہاں قبول ہو رہا ہے، کوئی صیغہ ماضی کے ساتھ میں نہ ایجاب ہے نہ قبول ہے. وہ اپنا جو بھی سامان اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہ فرسٹ فلور پر سیکنڈ فلور پر جا کر سارا ساز و سامان اس ٹرالی میں ڈالتا ہے اور کاؤنٹر پر آتا ہے. کاؤنٹر پر جیسے ہی پہنچتا ہے وہاں ایک پیسہ وصول کرنے والا
شخص موجود ہوتا ہے اور وہ اس کا سامان یوں مشین کو دکھا کر الگ کرتے جاتا ہے، وہاں اس کا سامان پیک ہو رہا ہے، یہاں اس کا بل نکل گیا اور اس نے وہ بل دیکھی اور بل دے کر پیسہ پے کیا، چلتا بنانا تو ایجاب ہوا نہ تو قبول ہوا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے طالب علم کے ذہن میں کہ مال میں جو آج کل خرید و فروخت بغیر ایجاب و قبول کے ہو رہی ہے وہ کیسی ہے، وہ کیسے جائز ہو سکتی ہے؟ جبکہ یہاں قدوری کی پہلی عبارت میں بیان کیا گیا کہ انعقاد بیع کے لیے ایجاب و قبول کا وجود ضروری ہے، اور وہ بھی ایجاب و قبول الفاظ ماضی کے ساتھ میں ہونے چاہیے۔ یہاں تو ایجاب و قبول کا وجود ہی نہیں ہے۔ ایسے ہی دوسرا جدید مسئلہ، ایئرپورٹ وغیرہ پر اگر آپ جائیں، بڑی بڑی جگہوں پر اگر آپ جائیں جو ڈیولپ ہو چکی ہیں، تو وہاں مشینوں کے اندر مبیعات موجود ہوتے ہیں، چاکلیٹ، بسلری کی بوٹل، ڈرنک وغیرہ موجود ہوتی ہیں۔ آپ اس کے اندر 20 روپیہ ڈالو، مشین جو ہے نا فوراً آپ کے سامنے جو ہے نا ایک بوٹل پھینک دے گی، آپ لے کر چلو، نہ ایجاب ہوا نہ قبول، وہاں کوئی بیچنے والا موجود نہیں ہے۔ تو خود کار آٹومیٹک مشین کے ذریعے جو آج کل خرید و فروخت بغیر ایجاب و قبول کے ہو رہی وہ کیسے جائز ہوگی؟ جبکہ ایک طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ انعقاد بیع کے لیے ایجاب و قبول کا ہونا ضروری ہے، اور یہاں خود کار آٹومیٹک جو مشین ہے کہ آپ نے پیسہ ڈالا اور اس نے آپ کے کا مبیع آپ کے حوالے کر دیا، نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا اور آپ چلتے بنے۔ اسی طریقے سے آج جدید ٹیکنالوجی عروج پر، بڑے بڑے بزنس مین لوگ حضرات کوڈ ورڈ کے ذریعے بزنس کرتے ہیں۔ اپنا کوڈ ورڈ بھیجا، سامنے والا سمجھ گیا کہ ہاں اس کوڈ ورڈ کے اندر یہ صاحب یہ چیز بیچنا چاہتے ہیں، اس نے فوراً اپنا کوڈ ورڈ بھیج دیا، اس لیے سمجھ لیا کہ ہاں یہ آدمی خریدنا چاہ رہا ہے، حالانکہ زبان سے نہ ایجاب ہوا نہ قبول ہوا ہے، لیکن نیٹ کے اوپر، ویڈیو کانفرنس کے اوپر اور نیٹ بینکنگ کے اندر کوڈ ورڈ کے ذریعے جو ہے نا عالمی پیمانے پر بزنس چل رہی ہے۔ تو انعقاد بیع کے لیے اگر ایجاب و قبول شرط کی حیثیت رکھتی ہے تو ان 3 قسم کے عصری اور جدید مسائل میں تو ایجاب و قبول کا وجود ہی نہیں ہے، یہ بیع کیسے جائز ہوگی؟ تو اس کا جواب سمجھ لیجئے، ہدایہ کی شرح نہایہ میں لکھا ہے، المعتبر فی هذه العقود المعنی، عقود اور معاملات کے اندر الفاظ کا اعتبار نہیں ہوتا ہے، معانی کا اعتبار ہوتا ہے۔ اب یہاں سمجھ لیجئے، ایجاب اور قبول یہ معنی نہیں ہے، لفظ ہے۔ شریعت مطہرہ نے ایجاب اور قبول کو انعقاد بیع کے لیے اس لیے ضروری قرار دیا تاکہ متعاقدین بائع اور مشتری کی رضامندی کا اظہار ہو سکے۔ اس کی روح متعاقدین کی رضامندی ہے۔ اسی لیے آپ کو یاد ہوگا کہ بیع کی اصطلاحی تعریف جو کی گئی تھی، مبادلۃ المال بالمال بالتراضی، مال کا مبادلہ آپسی رضامندی سے ہو۔ اب یہ آپسی رضامندی کبھی تو ایجاب اور قبول کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے، صاحب میں نے اپنا یہ قلم 10 روپے میں بیچ دیا، آپ نے کہا کہ جی ہاں میں نے خرید لیا، یہ الفاظ کے ذریعے بیچنے والے کی بیچنے پر رضامندی معلوم ہوئی اور خریدنے والے کی خریدنے پر رضامندی معلوم ہوئی۔ ایسے ہی یہ رضامندی کبھی معنوی طور پر بھی معلوم ہوتی ہے، اور معنوی اعتبار سے کیسے کہ یہاں اسے تعاطن، اس کو بیع تعاطی کہا جاتا ہے کہ چونکہ مال کے اندر مشتری داخل ہوا، اس نے پرائز دیکھا، پرائز اسے پٹ گئی اور اس نے جیسے ہی وہ سامان اٹھا کر اپنے ٹرالی میں ڈالا، گویا وہ خریدنے پر راضی ہے، اور بیچنے والے نے جو پرائز لکھا ہے اس نے یہ کہہ دیا کہ اگر آپ اتنے پرائز میں اسے لینا چاہتے ہیں تو میں بیچنے پر راضی ہوں، تو اس کا پرائز اور قیمت لکھ دینا یہ اس بات کی طرف ڈال ہے کہ اگر آپ اس پروڈکٹ کو، اس سامان کو، اس مبیع کو اتنی قیمت، اتنی پرائز میں اگر آپ خریدنا چاہتے ہیں تو میں بیچنے پر راضی ہوں۔ اور مشتری نے جیسے ہی اس کو اٹھا کر ٹرالی میں ڈالا اور لے کر چلتا بنا، اس کی یہ جو حیت ہے وہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ میں خریدنے پر راضی ہوں۔ تو یہاں معانی کا، عقود کے اندر معانی کا اعتبار ہوتا ہے، تو تراضی کا یہ مفہوم ان تینوں عقود عصریہ میں، ان تینوں مسائل جدیدہ کے اندر جو پائی جا رہی ہے وہ معنی کے اعتبار سے پائی جا رہی ہے۔ اسی لیے شرعاً یہ تینوں قسم کی بیوع جائز ہوگی، گرچہ اس میں ایجاب و قبول کے الفاظ نہ ذکر کیے گئے۔ اسی پر آج کا سبق ہم
ختم کرتے ہیں انشاءاللہ آئندہ اسباق میں آئندہ عبارت پر کلام کیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔